وہ خدا جس نے مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا اور میری رہنمائی کرتا رہا، مجھے اٹھائے اٹھائے پھرا اور بڑی شفقت اور محبت سے پیش آیا، جس نے بچپن سے ہی اپنے فرشتوں کو بھیج کر مجھے اپنا دیدار کرایا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ہر شخص کو ہو سکتا ہے۔ شرائط کیا ہے؟ چونکہ محبت میں کوئی شرط نہیں، اس لیے وہ حق تعالیٰ جس نے کائنات کو بناتے ہوئے زندگی کا مقصد رکھا، اس نے مقصد طاقت، شجاعت، دلیری نہیں رکھی۔ اس نے ایک ایسا مقصد رکھا ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ وہ کام کر سکتا ہے، وہ ہے محبت۔ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب خدا تعالیٰ کی ذات اندھیروں میں تھی اور وہ شعور چاہتا تھا، پہلے تو وہ ناشعور تھا، اس سے پہلے کے بھی مراحل ہیں، لیکن جہاں سے بات شروع کرتے ہیں، جب وہ خود شعور میں آیا، اس نے چاہا کہ وہ اندھیروں سے باہر آ جائے، اس نے چاہا روشنی ہو جائے، لیکن مینٹل پاور اور شعور ان گپ اندھیروں کو نہیں ہٹا سکا، نہیں توڑ سکا۔ تب تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرایا، اس خدا نے۔ وہ تین چیزیں تھیں کہ تنہائی، اکیلا پن، اور ایک محبت کا جذبہ تھا جو چاہتا تھا کہ میں باہر آ جاؤں۔ محبت سے مراد ایموشن تھے، لیکن وہاں پر کوئی اور نہیں تھا۔ جب یہ اکیلا پن، جب یہ تنہائی، جب یہ ایموشن، جذبات اکٹھے ہوئے، تو یہ وہ طاقت تھی محبت کی جس نے اندھیروں میں نور پیدا کر دیا۔ یہ وہ نور تھا جس میں شعور داخل ہوا اور ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہوئی روشنیاں پھیلتی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتابیں بیچنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے اپنے کاروبار ہیں، کتابوں سے کون امیر ہوتا ہے؟ بلکہ یہ کتابیں بھی میں اسی تقریباً قیمت پہ دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ کتاب God revealed himself as a visible God to mankind یا The Conversation with God, Heavenly Being and Lucifer، جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور مخلوقات تخلیق سے پہلے وہ اس کا نام ابلیس تھا، صبح کا ستارہ کہا جاتا تھا۔
مضمون کو واپس آتے ہوئے کہ جب نور شعور میں آیا تو اندھیرے چڑھنے شروع ہو گئے، تب محبت تھی، محبت کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کچھ نہیں چاہتی ہے، وہ ہمیں خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہے، لیکن جو چاہتی ہے وہ محبت ہے۔ اصل میں خدا کی ذات نہ ہم سے نمازیں چاہتی ہے، نہ زکوٰۃ چاہتی ہے، نہ شہرت چاہتی ہے، نہ کاروبار چاہتی ہے۔ میں نے جنتوں میں ایسے حالات دیکھے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ان جنتیوں کی جو وہاں کے باشندے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جنتوں سے مراد اور خواہشوں سے مراد یہ نہیں کہ جنتی گند مانگنا شروع کر دیں، برائی کی طرف راغب ہو جائیں، لیکن جو بھی ان کی پاک سچی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ جادو تو خیر ایک غلط لفظ ہے، لیکن جنتوں میں ایک ایسا جادو ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے جنتیوں کی ہر تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک راز جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، حق تعالیٰ نے جو باطنی کائنات تھی، جو کچھ چاہیے تھا اس باطنی کائنات میں، جو ضروریات تھی، وہ بغیر کسی شرط کے دے دی۔ اس ظاہری کائنات میں بھی جو انسان کو چاہیے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہر آدمی کو یکساں دے دی۔ اب فقط ایک چیز رہ گئی ہے، وہ وعدہ حق تعالیٰ کا باطنی کائنات اور جنتوں کو بنانے سے پہلے کہ جس دل میں تو میری محبت نہ دیکھے، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہو، کوئی اور مخلوقات ہوں۔ جن فرشتوں کو تو ہم جانتے ہیں، دو تین مخلوقات ہیں، انسانیت بھی، لیکن اس نے عجیب ان گنت کائنات بنائی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ خود سے مخاطب تھا کہ جس دل میں تو میری چاہت، میری محبت، میری الفت نہ پائے، اپنے نور سے مخاطب تھا، وہاں سے تم چلے جانا۔ تب وہ انسان جو محبت کے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا، وہ انسان جو یہ جاننا نہیں چاہتا کہ خدائے واحد کیا چاہتا ہے، وہاں سے پھر نور نکل جاتا ہے، پھر اس روح میں اندھیرے رہ جاتے ہیں۔ موت کے بعد زندگی کا ایک سفر ہے۔ اس دنیا میں ہم نے عجیب دھندے شروع کیے ہوئے ہیں، بڑے سفر رکھے ہوئے ہیں، بڑے مقاصد ہیں ہمارے۔ کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی سیاست میں اپنا نام چاہتا ہے، کوئی سپورٹ میں اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، کوئی مکانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، عجیب وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو کسی سے پیار ہو گیا ہے، عورت سے،
اور وہ محبت جو خدا کی ہے وہ عورت کو دیتی ہے. عورت کو مرد سے پیار ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسے مقاصد ہے، میں ان کے مخالف تو نہیں، لیکن اگر ان کا جوت اس خدا کی محبت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا تو پھر یہ مقاصد، ان کی جو آخری ٹرین اور بس اسٹاپ ہے وہ قبرستان ہے. قبرستان پہ جا کے یہ تمام دنیائی مقاصد جسم کی طرح فوت ہو جاتے ہیں. وہاں سے جو کچھ چلتا ہے آگے وہ روح ہے. روح کی بے قراری اور روح کا مقصد کچھ اور ہے. روح کچھ اور چاہتی ہے. تو جو موت کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس میں عجیب عجیب مقاصد نہیں ہے. ہاں اس میں عجیب عجیب دھکے ہیں، مصیبتیں ہیں، اندھیرے ہیں، آرزویں اور تمنائیں بکھر گئی ہیں. اگر وہ شخص خدا کی معرفت کو نہیں سمجھ سکا، وہاں پھر ایک سفر اور ایک مقصد چلتا ہے، اور وہ سفر اور مقصد ہے کہ کس نے کیا کوشش کی خدا کے لیے. وہاں سے گاڑی پھر خدا کے ساتھ چلتی ہے. اب حق تعالیٰ کی فطرتاً عادت ہے کہ زندگی کا جو کوئی بھی مقصد پورا کرتا ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، نصاری ہو یا کوئی اور مذہب والا ہو، ہم نے تو پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن خدا کا کوئی خاص معاہدہ نہیں ہے کہ خدا کا کوئی خاص معاہدہ ہو اسلام کے ساتھ کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا آگے نہیں جائے گا، یا یہودیوں کے ساتھ. ہر کسی کی کوشش کی قدر و قیمت دیکھی جاتی ہے. اب موت کے بعد جو روح چلتی ہے وہاں پھر ایک سفر شروع ہوتا ہے. اگر وہ سفر میں کامیابی ہے تو پھر ابدی دامائی کامیابی چمتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی آرزو تمنائیں، اپنی محبت کا حاصل، زندگی کا خلاصہ شکر بجا لاتے ہوئے، الفت کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے، محبت کے سجدے کرتے ہوئے اپنے خالق سے پوچھا کہ تو بتا میں یہاں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہاں میں کیوں ہوں، اور جب مجھ پہ موت واقع ہوگی تو میری زندگی کہاں ہوگی. ایسے شخص کو محبت ایک راز، ایک عجیب روشنی دے جاتی ہے. وہ محبت روشنی میں بدل جاتی ہے. روشنی ارواح کی دنیا میں شناخت بھی ہے، آئیڈینٹی. It tells the identity, what kind of person is. کس قسم کا یہ شخص ہے، اس کی جدوجہد کے نتائج دکھائے جاتے ہیں. شناخت کے بعد روشنی محبت بھی ہے. جب خدا کسی کو نور دیتا ہے، جتنا زیادہ نور دیتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ایسی روح نے خدا سے کتنی محبت کی تھی. اس کا نور کھلا کھلا اس کی زندگی کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. کہنا صرف یہ ہے
کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ میں انسان، وہاں پہ خدا نہیں ہے، وہاں پہ انگنت مقامات ہیں جہاں کوئی چلے جاتی ہے وہاں، لیکن حق تعالیٰ کا دیدار اعلیٰ جنتوں میں ہوتا ہے یا اس زندگی میں ہوتا ہے؟ زندگی کی چابی اس زندگی میں جو بتایا گیا فرشتوں کی طرف سے کہ 80 سال یا 70 سال کی زندگی عالم ارواح میں کوئی 30 ملین سال کی زندگی گنی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مختصر زندگی میں انسان وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے جو روح کی دنیا میں 30 کروڑ سال نہیں حاصل کر پائے گا۔ یوٹیوب اجازت نہیں دیتی کہ زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن سچی طلب، زندگی کو، خواہشوں کو خالی کر کے اس سوچ میں حق تعالیٰ کو بسانے والا، خالص فکر اس کی رکھنے والا، ضمیر کی آواز سچ کی طرف چل دینے والا کہ زندگی سچ کی خدا کی ذات ہے، دل کی زندگی کو سمجھنے والا کہ اس زندگی کا مقصد جو دل ہے وہ ایک محل ہے، اس محل کو اگر میں نے خالی کر دیا محبت میں تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں واجب ہے اور جائز ہے۔ انکار کرنے والا بیسی ہو سکتا ہے، عقلی ہو سکتا ہے، انٹلیکچوئل ریزن دے سکتا ہے، لیکن اپنی معرفت اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں مجھ سے، اس سے صاف ظاہر پتہ لگ گیا ہے کہ ایک دفعہ دیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی جس کی محبت ہوگی اس کو دیدار ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک سجدے میں ہزارہ کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایک سجدے میں اس کا دیدار بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ساری زندگی سجدے کرتے کرتے عادتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ ہم ایسے سجدے کرتے ہیں جو عادت سی پڑ گئی ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ بتایا گیا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس خدا کی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس کو یہ بھول گئے ہیں۔ سجدہ سے مراد دل کی کھڑکیوں کو کھولنا ہے، کیونکہ جہاں سر جھکتا ہے وہاں وہ نہیں ملتا، وہاں پھر زن شروع ہو جاتے ہیں، عرصہ گزر جائے تو نمازیں بوجھ بن جاتی ہے، عجیب عجیب کے خیالات آتے ہیں، لیکن جہاں دل جھک جائے وہاں پھر سجدے نہ گنتی لگتی ہے کہ جہاں دل جھکا تھا وہاں سر بھی جھک جاتا ہے۔ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ان لوگوں کی وہ جو مجھے تنقید کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ان کو میرا فقط یہ کہنا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میری دنیا کا اب زمانہ آ گیا ہے، اور اس دنیا میں اتنا نور پھیل جائے گا حق تعالیٰ کا کہ 12 سال کی عمر کا بچہ، اس کی معرفت اتنی ہوگی جتنی انبیاء کی ہوگی۔ یہ زمین حق تعالیٰ کے نور سے منور ہو جائے گی اور تمام انسان نبیوں سے منور ہو جائے گی۔